بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ موت سے کوئی بھی شخص نہیں بھاگ سکتا، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مر جانا گویا ایک عالم کا مر جانا ہے۔ بروز بار دوپہر کو تقریباً 12:15 بجے حضرت پیر شریعت انصاف کے بڑے پیکر، جس نے دین حق پہ زندگی قربان کی ہے صدا، میرے محسن مربی خصلت عمر حضرت الحاج مولانا محمد اختر صاحب قاسمی، محتمم جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاجپورہ ضلع سہارنپور، سابق صدر جمعیت علماء ہند ضلع سہارنپور، خلیفہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب رائے پوری، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے اور حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ بتاریخ 1 جنوری سن 2022 عیسوی مطابق 27 جمادی الاولیٰ سن 1443 ہجری، میرے پاس حضرت کی خبر سے پہلے فون آیا کہ حضرت کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، لیکن میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ میں نے بولا کہ دعا کرنا بھائی۔ اس وقت ہم کھانا کھا رہے تھے، حضرت شیخ مولانا ہاشم کے برابر والے کمرے میں جب مجھ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، منہ سے باہر آ گیا۔ اس خبر کو سن کر، اس افسوسناک خبر کو سن کر لاکھوں عقیدت مندوں کے کلیجے شق ہونے لگے، زمین پیروں کے نیچے سے کھسکتی محسوس ہوئی اور اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا۔ جب حضرت شیخ مولانا ہاشم صاحب کو ان کے پوتے مولوی محمد احمد نے یہ المناک خبر سنائی کہ حضرت محتم صاحب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے، تو بھی حق دک رہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہاری موت نے مارا ہے جیتے جی ہم کو، تمہاری موت نے مارا ہے جیتے جی ہم کو، ہماری جان بھی گویا تمہاری جان میں تھی۔ جنگل کی آگ کی طرح اس افسوسناک اور المناک خبر کی اطلاع چشم زدن میں ملک و بیرون ملک عرب میں پہنچ گئی۔ ہم نہ سمجھے تھے کہ اس طرح جدا ہوں گے، ہم نہ سمجھے تھے کہ اس طرح جدا ہوں گے، لیکن خدا کا فیصلہ یہی تھا کہ ایک دن جان ہے جانی، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا قصہ ہے کہ موت کا فرشتہ ان کے پاس اس وقت آیا جب کہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ ان کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جب کہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے جا کر عرض کرو کہ ابھی مسجد کی تعمیر باقی ہے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں۔ میرے دوستو، وہاں جانا تو سب کو ہے، لیکن موت اس کی ہے کرے زمانہ جس کا افسوس، موت اس کی ہے کرے زمانہ جس کا افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے، لوگ چن لے جس کی تحریر حوالوں کے لیے، لوگ چن لے جس کی تحریر حوالوں کے لیے، زندگی کی وہ کتاب معتبر ہو جائے۔ حضرت کے زہد و تقوی، اتباع شریعت، احیاء سنت، عشق رسول، خوف و خشیت اور محبت الہی، اخلاص و ایثار، تواضع،
و انکساری، ذہانت و فطانت، خوش اخلاقی، ضیافت و مہمان نوازی اور فکر آخرت کے ہزاروں واقعات ہیں۔ محترم حضرات، مجھے تو اچھے سے کچھ یاد بھی نہیں، کیونکہ طلباء کا اپنے اساتذہ کرام سے محبت کرنا ایک فطری چیز ہے، لیکن مجھے حضرت کے پاس جا کر ایسا ڈر لگتا تھا کہ گویا سانس رک گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو ایک رعب اور دبدبہ ایسا دیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میرا بچپنا تھا کہ جب حضرت مدرسے سے ریڈی آپ کا مکان تھا، آپ گھر تشریف لے جاتے تو گاؤں کے اندر ایک دکان تھی جس پر ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ رات میں جب حضرت کا وہاں سے جانا ہوتا تو لوگوں میں بھگدڑ ہونے لگتی اور دکان کا شٹر بند کر دیتے تھے۔ حضرت کی مدرسے سے محبت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ احقر حضرت کے پاس دعوت نامہ لے کر گیا۔ حضرت نے معلوم کیا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت دعوت نامہ ہے۔ معلوم کیا کس کا ہے؟ میں نے کہا میرا۔ تو مجھے اس قدر ڈانٹا کہ تمہیں دیکھتا نہیں کہ مجھے اتنا وقت ہے کہاں، اور مزید بولا کہ آج میرے لڑکے کو 10 دن ہو گئے ہیں قطر سے آئے ہوئے، اور میں نے اب تک اس سے بھی بات نہیں کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک روحانی باپ کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ مدرسے سے اتنی محبت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ 2 روز پہلے مدرسے میں کسی شخص نے زمین دی تھی، اس کے سلسلے میں پورے دن کچہری میں رہے، اتنے ضعف اور کمزوری کے باوجود بھی، اور ملنے جلنے والوں سے اتنی محبت کہ ناقابل بیان ہے۔ ایک ہفتے پہلا واقعہ ہے کہ حضرت کے پاس میرے ایک ساتھی کے والد محترم کا فون آیا کہ لڑکے کا نکاح پڑھانا ہے، اور ان کا نکاح پڑھایا، جبکہ حضرت سے بغیر سہارے کے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مدرسے میں آنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر آپ کے خادم نے کہا حضرت آرام کر لو، کل چلے جانا۔ اے دسمبر تیرے انجام پہ رونا آیا، اے دسمبر تیرے انجام پہ رونا آیا، جنوری آتے ہی اختر کو نہ پایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔